فرمایا انی تارکن ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، فرمایا میں اس کے بعد بھی تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اور اگر ان سے تمہارا تعلق رہا تو گمراہی تم سے دور رہے گی، تم گمراہی سے دور رہو گے، نور ہدایت ہر زمانے میں تمہاری رہنمائی کرتا رہے گا۔ پہلی چیز فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، حبل ممدود من السماء الی الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی رسی کی طرح ہے۔ فرمایا وعطرتی، پیار سے کہہ لیجئے سبحان اللہ، میری عطرت، میری اولاد، میری ذریت، اہل بیتی، یعنی میرے اہل بیت۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، قرآن اور حضور کی اہل بیت، یاد رکھیں قیامت تک کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہوگا۔ ہر دور میں، ہر زمانے کے اندر پڑھنا چاہو تو قرآن ہے، دیکھنا چاہو تو مدینے والے کا خاندان ہے۔ کہا عملی رہنمائی کے لیے قرآن کی تفسیر تمہیں نفوس قدسیہ، حضرات اہل بیت کرام، عطرت رسول، خاندان مصطفیٰ اور ذریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر زمانہ میں میسر رہے گی۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان ہے، فرمایا لن یتفرقا، قرآن اور اہل بیت ہرگز 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 جدا نہیں ہوں گے۔ اس بات کو خوب سمجھیں، اگر کوئی زمانہ ایسا ہو جس زمانے میں قرآن ہو اہل بیت نہ ہو تو جدائی ہو گئی، کوئی زمانہ ایسا ہو جس میں اہل بیت ہوں اور قرآن نہ ہو پھر بھی جدائی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جدائی نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہر زمانے میں قرآن بھی باقی رہے گا، مصطفیٰ کریم کی اولاد بھی ہر زمانے میں موجود رہے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ فرمایا حتی یردا علی الحوض، فرمایا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی اور حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت اکٹھے میری بارگاہ میں پیش ہوں۔